ایک اڈاپور گاؤں تھا۔ گاؤں بے حد خوشحال تھا۔ سبھی لوگ بہت اچھے تھے اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ گاؤں کے چوک کے پاس بچے کھیلتے تھے۔ گاؤں میں ہر سال ایک جشن ہوتا تھا، جس جشن میں بہت سارے مقابلے ہوتے تھے اور آج اس مقابلے کا اعلان ہونے والا تھا۔ سنو سنو سنو، اس سال گاؤں میں ایک نئے مقابلے کا انتظام کیا گیا ہے، فینسی ڈریس مقابلہ، اور جو جیتے گا اسے چیف گیسٹ کے ہاتھ سے انعام دیا جائے گا۔ اور تو اور انعام میں 10 بوری چاول اور 2 بوری دال بھی ہے۔ آپ لوگ اس مقابلے میں حصہ ضرور لیجئے۔ فینسی ڈریس مقابلہ وہ کیا ہوتا ہے؟ اتنا بھی نہیں پتہ بے وقوف؟ یہ وہ مقابلہ ہے جس میں ہمیں الگ شکل و صورت بنانی ہوتی ہے۔ میں تو شہزادی کی طرح شکل و صورت بناؤں گی، ہم بھی اور تم بھی نا۔ اس سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اس کے پاس تو ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ کیا مقابلے میں بھاگ لے گی؟ ہاں، مریم نے اپنے پھٹے پرانے لباس کی طرف دیکھا اور اسے شرمندگی محسوس ہوئی، اور تب ہی مریم نے اعلان کے بارے میں سوچا۔ اگر ہم مقابلہ جیت گئے تو ہمارے گھر میں کئی مہینوں کا راشن آ جائے گا، لیکن ہمارے پاس تو کوئی اچھا لباس نہیں ہے۔ امی سے پوچھتے ہیں۔ مریم بھاگتی ہوئی گھر پہنچی۔ اس کی ماں ایک بیوہ تھی، اس کو درزی کا کام آتا تھا اور وہ درزی کا کام کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی تھی۔ اس کی ماں کی حالت بے حد خراب تھی۔ امی، ہمیں فینسی ڈریس مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ اب یہ کیا ہے نیا؟ تم تو ہماری حالت جانتی ہو مریم۔ ہاں، ہمیں پر انعام 10 بوری اناج اور 2 بوری دال ہے۔ یہ سن کر ہم نے سوچا کہ اگر ہم جیت گئے تو کئی مہینوں کا اناج ہمارے پاس ہوگا۔ تو اور آپ کو تو کپڑے سلنا بھی آتا ہے۔ کپڑے سلائی کرنے آتے تو ہیں بیٹا، لیکن سلائی کرنے کے لیے ہمارے پاس کپڑے کہاں ہیں؟ ہمارے پاس تو صرف سفید ساڑیاں ہیں۔ اگر اسے تمہارے لیے کوئی سلتا ہے تو بتا دو۔ مریم سوچنے لگی کہ سفید ساڑیوں کا وہ کون سا فینسی لباس سلوا سکتی ہے۔ پھر اسے ایک خیال آیا، امی، ہم پری بن سکتے ہیں۔ پریاں تو سفید لباس پہنتی ہیں۔ ہاں، لیکن پریوں کے ایڈریس پر بہت ساری سجاوٹ ہوتی ہے، جیسے پھول، موتی، چمکیلی وغیرہ۔ وہ سب ہم کہاں سے لائیں گے؟ آپ لباس بنانا شروع تو کریں، ہم کچھ نہ کچھ ڈھونڈ لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگلے روز مریم چلتے چلتے جنگل میں چلی گئی۔ وہ اکثر جنگل میں جایا کرتی تھی۔ اسے تتلیوں کا پیچھا کرنا اور پرندوں کے ساتھ کھیلنا بے حد پسند تھا، اور چلتے چلتے وہ جنگل کی ایک نئی جگہ پر چلی گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو ہم پہلے کبھی نہیں آئے۔ اس جگہ بہت سارے رنگ برنگے پھول تھے اور درمیان میں ایک بڑا سا درخت تھا۔ واہ، یہ کتنا خوبصورت ہے، کاش ہم انہیں اپنے لباس پر لگا پاتے۔ تبھی اچانک وہ درخت بولنے لگا، بالکل لگا سکتی ہو۔ یہ کون بولا؟ ادھر دیکھو، ادھر میں ہوں۔ مریم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ درخت بول رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تم یہاں جادوئی جنگل میں ہو۔ مریم، میں جانتا ہوں کہ تمہیں فینسی ڈریس میں پری بننا ہے اور انعام کو جیت کر اپنی امی کی مدد کرنی ہے۔ تم بول سکتے ہو؟ مطلب عام درخت نہیں ہیں آپ، جادوئی درخت ہیں۔ تو کیا آپ اپنے جادو سے پری کا لباس دے سکتی ہیں؟ نہ نہ نہ، میں کوئی پری امی تھوڑی ہوں جو میں جادو کر سکوں، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ کیسے؟ تمہیں جو پھول پسند ہیں انہیں توڑ لو، پھر انہیں اپنے کپڑوں پر سلوا لینا۔ پر پھول تو مرجھا جائیں گے۔ ارے یہ ترسمی پھول ہے، کبھی نہیں مرجھائیں گے۔ ارے واہ، مریم نے اسی وقت رنگ برنگے پھول توڑ لیے۔ شکریہ بولنے والے درخت، مجھے خوشی ہے کہ میں تمہاری مدد کر سکا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ وہ سارے پھول لے کر مریم گھر گئی۔ دیکھو مریم، تمہارا لباس تیار ہے۔ واہ، ہم سجاوٹ کے لیے پھول بھی لے آئے ہیں۔ پھولوں سے سجاوٹ، یہ تو مرجھا جائیں گے۔ نہیں امی، یہ جادوئی پھول ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مریم نے ایک پھول سفید لباس پر رکھا اور وہ پھول سفید لباس پر چپک گیا۔ اس طرح باقی سارے پھول بھی لباس پر چپک گئے۔ ان پھولوں سے یہ لباس بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ واہ، یہ تو بے حد خوبصورت ہے ماں، لیکن پری کی چھڑی اور پنکھ کہاں ہیں؟ اس کی ماں نے الماری کھولی، وہاں سے پری کی چھڑی اور پنکھ نکالے جو اس نے پہلے ہی بنا کر رکھے تھے۔ شام کو گاؤں کے میدان میں اسٹیج لگا تھا۔ گاؤں کے سارے بچے الگ الگ شکل و صورت میں تھے، کوئی شہزادی، کوئی جادوگر، کوئی پنڈت، کوئی ڈاکٹر۔ رادا اور پریے جگڑ رہے تھے۔ تبھی مریم اپنا سندر سا لباس پہن کر وہاں پہنچی۔ اسے دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ سبھی بچے اسٹیج پر آ گئے اور چلنے لگے اور جج صاحبان نمبر دینے لگے۔ انہوں نے مریم کو دھکا مار کر اسے گرانا چاہا۔ وہ گرنے ہی والی تھی تو اچانک ہوا میں لٹک گئی اور سب کے سامنے اصلی پری آ گئی۔ پری نے اپنے جادو سے مریم کو ہوا میں اڑا دیا۔ تم اچھی ہو مریم، اور اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہی ہونا چاہیے۔ مریم کو صحیح سلامت نیچے رکھ کر
پری نے اس پر جادوئی چھڑی گھمائی جس سے مریم کے لباس پر لگے سارے پھول چمکنے لگے۔ سارے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مریم کے لباس سے نکلنے والی روشنی دور دور تک پھیل رہی تھی۔ اب ہم جاتے ہیں، پری جادو کر کے چلی گئی اور پھر جج صاحبان نے مریم کو فرسٹ پرائز دیا اور ساتھ میں سارا انعام بھی۔ مریم غریب ہوتے ہوئے بھی فینسی ڈریس کا مقابلہ جیت گئی۔